بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال و احوال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں مانگ اللہ سے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ تو مائی ڈیئر، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بے پناہ جائیداد ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، یا جیسے دکانیں ہیں، مکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ آگے اس سارے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، ساری جائیداد کو، بزنس کو سنبھالنے کے لیے آگے انہوں نے مینیجرز بھی رکھے ہوتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اکثر اس دنیا، یہ اتنی لالچی دنیا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے تصرف میں یہ چیز ہو وہ مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہمیں مل جائے بغیر کسی کوشش کے، اور کسی طرح سے ان کی جائیداد ہم ہتھیار لیں۔ جائیداد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جس چیز سے جس کو چاہے نوازے، جہاں جس کو اس نے پیدا کیا وہ وہاں پیدا ہو گیا۔ جو اس کو جس چیز سے نوازا اسے مل گئی۔ اس چیز میں حسد تو کرنا نہیں چاہیے، تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ اس کی مرضی، جس کو جو مرضی دے وہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بے تحاشا دولت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی پراپرٹی ہوتی ہے، تو ان کو اپنے بیچاروں کو ملکیت قائم رکھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ نوکر چاکری جو ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کسی طرح سے ہم مالک بن جائیں، بس ہمیں مل جائے سب کچھ۔ تو یہ ہے کہ جو شخص بیچارہ اس طرح کے وہ حالات کا شکار ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، تو خام خواہ کی دشمنیاں بھی نہیں پال سکتا وہ، تو وہ اپنی جائیداد اور ملکیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک وظیفہ پڑھتا رہے، تو یہ اس کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اگر ہر روز پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو تھرسڈے کو تو لازماً پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی اچھے حالات پیدا کریں گے، اور ہمیں کبھی بھی وہ کسی سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ یا قدوسوں کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام القدوس ہو، اس کا مطلب ہے اے منزہ اور پاک، اور اس کے اعداد جو ہیں وہ 107 ہیں، اور اس اسم کی جو خاصیت ہے وہ جمالی ہے، جلالی نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب، نقص اور آفت سے پاک ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل پاک، صاف پاک، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کا میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو ملکیت قائم رکھنے کا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کہ اگر کوئی انسان پریشان ہو اور اس کی کافی پراپرٹی ہو اور لوگ اس کو پریشان کر رہے ہوں، اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس پہ اس کا اپنا ہی حق رہے، اپنا اختیار رہے، تو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء اول و آخر درود پاک پڑھ کے 1000 مرتبہ یا مالک و یا قدوسو پڑھے، یعنی کہ ہر جمعہ رات کو بعد نماز عشاء 1000 بار یا مالک کو یا قدوسو اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھے، ایک تسبیح ان کی 1000 بار، 1000 دانوں کی تسبیح بنا لے، چاہے 10 تسبیحات پڑھ لے، تو 100 دانے کی 1000 بار کل پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس انسان کی جائیداد پہ کوئی قابض نہیں ہو سکے گا، اور اگر اس نے اپنی زمین ٹھیکہ پہ دی ہوئی ہے یا دکانیں یا مکان کرایہ پر دیے ہوئے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی جائیداد کی حفاظت کریں گے، اور اس کو کسی قسم کے برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بہت ہی زیادہ جائیداد ہو، بعض اوقات کسی کا ایک مکان ہو یا ایک دکان ہو تو اس بیچارے کے لیے تو وہی کافی زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حفاظت میں رکھے۔ دیکھے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کر رہا ہے، کوئی پارٹی مسئلہ کر رہی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ خام خواہ دشمن بن جاتے ہیں اور وہ چیز ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہر جمعرات کو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔
اپنی چیز کو، اپنی ملکیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ اس کے سے کوئی چھین نہ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اسماء اعظام کی برکت سے اس کی اور اس کی جائیداد کی حفاظت کریں گے۔ اس کا حق اس کے پاس ہی رہے گا اور کوئی اس کے حق کو ناجائز طور پہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یا مالک کو یا قدوسوں کو ہر تھرسڈے کو پڑھ لے 1000 بار یا ہر روز پڑھ لے، یہ اس کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایسا اسم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو پڑھنے سے دل منور ہوگا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو لائک کرنے کا اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔